کیا جھوٹے خدا آسمان سے آگ اتار سکتے ہیں؟ آئیے فیصلہ کوہ کرمل پر کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے طور پر بارش روک دی تو کئی برس تک زمین سوکھی رہی، کھیت اجڑ گئے، جانور مر گئے اور لوگ دانے دانے کو ترسنے لگے۔ جب مصیبت حد سے بڑھ گئی تو حضرت الیاس علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے حق کا اعلان کرتے ہوئے کہا، اپنے جھوٹے معبود بال کے 450 پجاریوں کو کوہ کرمل پر جمع کرو، آج فیصلہ ہو جائے گا کہ سچا خدا کون ہے۔ طے پایا کہ دونوں طرف قربانی دی جائے گی، آگ کو کوئی انسان نہیں لگائے گا، جس کے معبود کی طرف سے آسمان سے آگ آئے گی وہی سچا خدا مانا جائے گا۔ سارے لوگ کوہ کرمل پر جمع ہو گئے، ایک طرف حضرت الیاس علیہ السلام اور دوسری طرف بال کے 450 پجاری۔ پہلے پجاریوں کی باری آئی، انہوں نے بیل ذبح کیا، لکڑیوں پر رکھا اور صبح سے دوپہر تک ناچتے رہے، چلاتے رہے، اے بال جواب دے، جواب دے۔ سورج تپتا رہا، گوشت سڑنے لگا، انہوں نے اپنے جسموں کو چھریوں سے کاٹنا شروع کر دیا، خون بہنے لگا، لیکن آسمان سے آگ کا ایک شرارہ بھی نہ آیا۔ تب واضح ہو گیا کہ بال ایک مردہ ہے، بے جان بت ہے۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام کی باری آئی، آپ نے 12 پتھروں سے قربان گاہ بنائی، اس کے گرد خندق کھودی، لکڑیاں رکھیں، بیل ذبح کیا اور اس پر رکھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایسا کام کیا جو عقل سے بالا تر تھا، قربانی پر پانی کے 12 مٹکے ڈلوائے، یہاں تک کہ لکڑیاں، گوشت اور خندق سب پانی سے بھر گئے۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام تنہا کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اسی لمحے آسمان سے آگ نازل ہوئی، اس نے نہ صرف گوشت اور لکڑیوں کو جلا بلکہ پتھروں اور پانی تک کو جلا کر راکھ بنا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ چیخ اٹھے، اللہ ہی سچا معبود ہے، اور بہت سے لوگ سجدے میں گر گئے۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے بارش کی دعا کی، تھوڑی ہی دیر میں سیاہ بادل چھا گئے، زوردار بارش ہوئی، پورا علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، حق ہمیشہ غالب آتا ہے۔